اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ پارہ سورہ اعراف ہی چل رہی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت بلعم باعور کے حق میں نازل ہوئی، جو آگے ہم پڑھا ہے، جو ایک عالم اور صاحب تصرف درویش تھا۔ بعد اللہ کی آیت ہدایات کو چھوڑ کر عورت کے اغوا اور دولت کے لالچ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنی تصرفات چلانے اور ناپاک تدبیریں بتلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، خود مردود اور عبدی بنا آیات اللہ کا جو علم بلعم باعور کو دیا گیا تھا، اگر خدا چاہتا تو اس کے ذریعہ سے بہت بلند مراتب پر اس کو فائز کر دیتا، یعنی کہ جو جتنی وہ اللہ کی عبادت کی تھا بلعم باعور، لیکن ایک عورت کے بہکاوے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دی تھا، یہی کی حالت ہے۔ اور جب ہی ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے علم پر چلنے اور آیات اللہ کا اتباع کرنے کی توفیق ہوتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہی لیے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، دوگانہ نفل ادا کرے، جو غلطی ہے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے پاس گریہ جاری کرے، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ وہ خود آسمانی برکات کا سے منہ موڑ کر زمینی شہوات، زمینی لذت و لذات کی طرف جھک پڑا اور وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا تھا، اور شیطان اس کا پیچھا تعقب کرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پکے کجرو اور گمراہوں کی قطار میں جا داخل ہوا۔ اس وقت اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا، جس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہو اور برابر ہانپ رہا ہو۔ اگر فرض کرو اس پر بوجھ لا دے یا ڈانٹ بتلائے یا کچھ نہ کہے، آزاد چھوڑ دے، بہر صورت ہانپتا اور زبان لٹکائے رہتا ہے، کیونکہ طبعی طور پر دل کی کمزوری کی وجہ سے گرم ہوا کے باہر پھینکنے اور سرد و تازہ ہوا کے اندر کھینچنے پر بسہولت قادر نہیں، اسی طرح سفلی خواہشات میں منہ مارنے والے کتے کا حال ہوا کہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے آیت اللہ کا دیا جانا اور نہ دیا جانا، تنبیہ کرنا نہ کرنا، دونوں حالتیں اس کے حق میں برابر ہو گئی۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ حرص دنیا سے اس کی زبان باہر لٹک پڑی۔ اے اللہ محفوظ رکھے۔ ترک آیات کی نحوست سے بدحواسی اور پریشانی خاطر کا نقشہ برابر ہانپتے رہنے کی مثال میں ظاہر ہوا۔ ممکن ہے کہ بلعم باعور کی باطنی و معنوی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے صرف ایک مثال کے طور پر یہ مضمون انتہا مل علیہ یلحس اور ترکتہ یلحس ذکر کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا آخرت میں اس کے لیے سزا تجویز کی گئی ہو کہ ظاہری اور حصی طور پر کتے کی طرح زبان باہر نکل پڑے، ہمیشہ پریشان و بدحواس اور خوف زدہ آدمی کی طرح ہانپتا رہے۔ الیاذ باللہ۔ آیات میں شان نزول کچھ ہو، بہرحال ایسے ہوا پرستوں کا انجام بتلایا گیا جو حق کے قبول کرنے یا پوری طرح سمجھ لینے کے بعد محض دنیوی تما، یعنی تمام لالچ اور سفلی خواہشات کی پیروی میں احکام الہی کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے لگے اور خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ نہ کری۔ گویا یہود کو بھی تنبیہ فرما دیا کہ صرف کتاب کا علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل حمار یحمل اسفارا۔ رکوع الجمعہ رکوع 1۔ علماء سو کے لیے ان آیات میں بڑا عبرتناک سبق ہے، اگر دھیان کریں۔ مشرکین وغیرہ کے رد میں جا بجا قرآن نے عنکبوت
ذباب، مکری، مکھی وغیرہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، مگر ان لوگوں کی مثال ایسی بری ہے کہ کوئی غیرت مند آدمی حتی المقدور اس کو اپنے پر چسپاں نہیں ہونے دے گا، اور جو بے حیا غدار اپنے احوال پر چسپاں ہونے دیتا ہے وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ علم و فضل بھی انسان کو جب ہی کام دیتا ہے کہ خدا کی ہدایت و دستگیری کے سے علم صحیح کے موافق چلنے کی توفیق ہو۔ اللہ توفیق دیجیے گا، آمین ثم۔ جسے وہ سیدھے راستہ پر چلنے کے لیے موافق نہ کرے تو کتنی ہی بڑی علمی فضیلت قابلیت رکھتا ہو، سمجھ لو کہ ٹوٹے اور خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے انسان اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو، بلکہ دائماً خدا ہی سے ہدایت و توفیق کا طلبگار رہے۔ اللہ ہدایت۔ یہ آیت بظاہر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے معرض میں معلوم ہوتا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے وہاں لیعبدون میں لام غایت اور یہاں لجہنم میں لام عاقبت مراد لیا، یعنی سب کے پیدا کرنے سے مطلب اصلی تو عبادت ہے، لیکن بہت سے جن چونکہ اس مطلب کو پورا نہ کریں گے انجام کا دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ اس انجام کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ دوزخ ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ اللہ مجینی من النار۔ کما فی قال تعالی آل فرعون لیکون لہم عدوا و خزانہ۔ باقی محققین کے نزدیک اس تکلف کی حاجت نہیں، وہ دونوں جگہ لام غایت ہی کا ارادہ کرتے ہیں، مگر لیعبدون میں غایت تشریعی اور یہاں جہنم میں غایت تکوینی بیان کی گئی ہے، یعنی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہے، لیکن نہ دل سے آیات اللہ میں غور کرتے ہیں، نہ قدرت کے نشانات کا بنظیر تعلق و اعتبار مطالعہ کرتے ہیں، نہ خدائی باتوں کو بسمہ قبول سنتے ہیں۔ جس طرح چوپائے جانور کے تمام ادراکات صرف کھانے پینے اور بہمی جذبات کے دائرہ میں محدود ہوتے ہیں، یہی حال ان کا ہے کہ دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، کان، اگر خدا کی دی ہوئی سب قوت محض دنیوی لذات اور مادی خواہشات کی تحصیل و تکمیل کے لیے وقف ہیں۔ انسانی کمالات ملکوتی خصال کے اکتساب سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ غور کیا جائے تو ان کا حال ایک طرح چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور مالک کے بلانے پر چلا آتا ہے، اس کے ڈانٹنے سے رک جاتا ہے، کبھی مالک کے حقیقی کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ پھر جانور اپنے فطری قوا سے وہی کام لیتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے مقرر کر دیا، زیادہ کہ ان میں سے استعداد ہی نہیں۔ لیکن ان لوگوں میں روحانی و عرفانی ترقیات کی جو فطری قوت و استعداد ودیت کی گئی ہے، اسے مہلک غفلت اور بے راہ روی سے خود اپنے ہاتھوں ضائع معطل کر دیا گیا۔ غافلین کا حال ذکر کر کے مومنین کو متنبہ فرمایا کہ تم غفلت اختیار نہ کرنا، غفلت دور کرنے والی چیز خدا کی یاد ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو اور اچھی صفات سے یاد کرو۔ جو اللہ کے اسماء صفات کے بارے میں کج روش اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ جیسا کرے کہ ویسا بھگتیں گے۔ خدا کے نام اور صفتوں کے متعلق کج روی یہ ہے کہ خدا پر ایسے نام یا صفت کا اطلاق کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جو حق تعالیٰ کا تعظیم و اجلال کے لائق نہیں ہو، یا اس کے مخصوص نام اور صفت کا اطلاق اگر اللہ پر کرے، یا ان کی معنی بیان کرنے سے بے اصول تعویل اور کھیستان کرے، یا ان کو معصیت مثلاً سحر وغیرہ کے موقع میں استعمال کرنے لگے، سب کج روی ہے۔ یہ جماعت امت محمدیہ مرحومہ ہے، اللہ صاحبہ صلاۃ و تسلیم، جس نے ہر قسم کے افراد تفرید کیا، کج روی سے علیحدہ ہو کر سچائی، یعنی اس کے صحابہ کے بارے میں ہے، سچائی یا انصاف اعتدال کا طریقہ اختیار کیا، اسی طرح دوسروں کو دعوت دیتی ہے۔ آگے اس امت کے مخالفین حق کی تقریر کرنے والوں کا ذکر ہے۔ جھٹلانے والے مجرموں کو بعض اوقات فوراً سزا نہیں ملتی، بلکہ دنیاوی عیش فراخی کے دروازے کھول دیے جاتے، حتیٰ کہ خدائی سزا سے بے فکر ہو کر ارتکاب جرائم پر اور زیادہ دلیر بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو انتہائی سزا ان پر جاری کرنی ہے، رفتہ رفتہ اپنے کو اعلانیہ کامل طور پر اس کا مستحق ثابت کر دیتے ہیں۔ یہی خدا کی ڈھیلا استدراج ہے۔
وہ حماقت اور بے حیائی سے سمجھتا ہے کہ ہم پر مہربانی ہو رہی ہے، اور حقیقت میں انتہائی عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ خدا کا قید داغ یا خفیہ تدبیر اسی کو کہا ہے کہ ایسی کارروائی کی جائے جس کا ظاہر رحمت اور باطن کا عذاب۔ بے شک خدا کی تدبیر بڑی مضبوط اور پختہ ہے، جس کی کسی ہیلا تدبیر سے مدافعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی آیات اللہ کو جھٹلانے، اس کے بعد انجام سے غافل ہو جانے کا سبب کیا؟ ان آیات کا لانے والا معاذ اللہ کوئی بے عقل مجنون نہیں، وہ ساری عمر تمہارے پاس رہا، اس کی ہر چھوٹے بڑے حال سے تم واقف ہو، اس کی عقل و دانش، امانت و دیانت پہلے سے مسلم و معروف ہے، جس کے پاس سے لائے وہ تمام جہان کا مالک، شہنشاہ مطلق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے نہایت ہی محکم مضبوط نظام سلطنت، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو اس نے پیدا کیا، غور کرو تو یہ آتے تکوینیہ، آتے تنزیلیہ کی تصدیق کریں گی۔ پھر آیت اللہ کی تسلیم میں کیا عذر باقی ہے؟ انہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کی موت و ہلاکت کا وقت قریب آ لگا ہو، لہٰذا بعد الموت کے لیے جو تیاری کرنی ہے جلدی کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آیات قرآنیہ پر ایمان نہ لائے تو دنیا میں کون سی بات اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لانے کی امید کی جا سکتی ہے؟ سمجھ لو کہ ان بدبختوں کے لیے دولت ایمان مقدر ہی نہیں۔ ہدایت و ضلالت ہر چیز خدا کے قبضہ میں ہے، وہ نہ چاہے تو سارے سامان ہدایت کے رکھے رہ جائیں، آدمی کہیں سے بھی منتفع نہ ہو۔ ہاں عادتاً جب ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب بندہ خود اپنے کسب اختیار سے اس راستہ پر چلنا چاہے، باقی جو دیدہ دانستہ بدی اور شرارت ہی کی ٹھان لے تو خدا بھی راستہ دکھلانے کے بعد اسی حال میں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے ایسا یقینا قد اقترب اجلہم، خاص اسی قوم کے اجل موت کا ذکر تھا، انہیں کچھ معلوم نہیں کب آ جائے۔ یہاں تمام دنیا کے اجل قیامت کے متعلق متنبہ فرما دیا کہ جب کسی کو خاص اپنی موت کا علم نہیں کب آئے، پھر کل دنیا کی موت کو کون بتلا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں سنہ میں آئے گی؟ اس کی تعین کا علم بخبر خدائے علام الغیوب کے کسی کے پاس نہیں، وہی وقت معین مقدر پر اسے واقع کر کے ظاہر کر دے گا۔ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت تھا، آسمان و زمین میں بڑا بھاری واقعہ ہوگا، اس کا علم بھی بہت بھاری ہے جو خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ گو اس واقعہ کی عمارت بہت سے نشانیاں انبیاء علیہ السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تاہم یعنی کہ قیامت کے بارے میں، تاہم ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہوگا تو بالکل بے خبری میں اچانک دفتن ہوگا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کے حدیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ ان لوگوں کی طرز سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا وہ آپ کی نسبت میں سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اسی مسئلہ کی تحقیق و تفسیر اور کھوج لگانے میں مشغول رہے اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ حالانکہ یہ علم حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ مخصوصہ انبیاء علیہ السلام اس چیز کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس سے خدا نے انہیں اپنی مصلحت کے بنا پر روک دیا ہو، نہ ان کے اختیار میں ہے کہ جو چاہے کوشش کر کے ضرور ہی معلوم کر لے۔ ان کا منصب یہ ہے کہ جن بے شمار علوم و کمالات کا خدا کی طرف سے افاضہ ہو، نہایت شکر گزاری قدر شناسی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، مگر ان باتوں کا اکثر عوام الانام کیا سمجھے۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو نہ اپنے اندر اختیار مستقل رکھتا ہے۔ علم محیط سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم اولین آخرین کے حال کے حامل اور خزائن راضی کی کنجیوں کے امین بنائے گئے تھے، ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہے کہ میں دوسروں کو کیا خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کسی نقصان سے بچا سکتا، مگر جس قدر اللہ چاہے اتنے ہی پر میرا قابو ہے۔ اگر میں غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت سی وہ بھلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل کر لیتا جو علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے
کسی وقت فوت ہو جاتی ہیں، نیز کبھی کوئی ناخوشگوار حالت مجھ کو پیش نہ آیا کرتی، مثلا افق کے واقعہ میں کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہ آنے کی وجہ سے اضطراب و قلق رہا۔ حجۃ الوداع میں تو صاف ہی فرما دیا اگر میں پہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں پیش آئی تو ہرگز ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا۔ اس قسم کے 20 واقعات ہیں جن کی روک تھام علم محیط رکھنے کی صورت میں نہایت آسانی سے ممکن تھی۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے بعض روایات میں آپ نے تصریحاً فرمایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو واپسی کے وقت تک نہیں پہچانا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تب علم ہوا کہ جبرائیل امین تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ جو غلطی ہو گئی ہوگی معاف کر دیجیے گا، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔